بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو نیوز میں خوش آمدید۔ آج 27 اپریل 2020 بروز پیر سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب بر میں جزوی طور پر کرفیو اٹھانے کا فرمان جاری کیا ہے، جس پر عمل درآمد کل اتوار 26 اپریل سے ہو چکا ہے۔ شاہی فرمان کے مطابق صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ شاہ سلمان نے ہدایت جاری کی ہے کہ اتوار 26 اپریل سے 13 مئی تک مملکت کے تمام علاقوں میں کرفیو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جزوی طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں 24 گھنٹوں کا کرفیو برقرار رہے گا۔ شاہی فرمان کے مطابق تھوک اور ریٹیل کی دکانیں، شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ باربر شاپس، بیوٹی پارلرز، سپورٹس کلب، ہیلتھ کلب، سنیما گھر، تفریحی مراکز اور ریسٹورنٹ پر پابندی برقرار رہے گی۔ ٹھیکیداروں اور فیکٹریوں کو بھی 29 اپریل سے 13 مئی تک کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے نئے متاثرین میں 15% سعودی اور 85% غیر ملکی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعالی نے بتایا ہے کہ اس وقت کورونا کے کل ایکٹیو مریضوں کی تعداد 15,023 ہے۔ ان میں سے 115 کی حالت نازک ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے تمام سعودیوں اور غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حفاظتی ماسک استعمال کرنے، سماجی دوری برقرار رکھنے، 5 افراد سے زیادہ ایک جگہ جمع نہ ہونے، ہاتھ صابن سے بار بار دھوتے رہنے کا اہتمام جاری رکھے۔ ڈاکٹر عبدالعالی نے مملکت میں آباد تمام افراد سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کورونا سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ 939 پر رابطہ کرے۔ ناظرین، سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف ریجنوں کے درمیان آمد و رفت پر پابندی جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ریجنوں کے مابین آمد و رفت کے علاوہ ان شہروں کے مابین بھی آمد و رفت پر پابندی جاری ہے جن شہروں پر پہلے پابندی عائد کی گئی تھی۔ وزارت صحت نے واضح کیا ہے کہ دفاتر میں ڈیوٹی کے لیے حاضری اور مساجد میں نماز جمعات کی معطلی اور اسی طرح دیگر فیصلے ابھی تک برقرار ہے۔ شاہی فرمان میں جن فیصلوں میں اجازت دی گئی ہے انہی میں نرمی کی جائے گی، باقی تمام فیصلے ویسے ہی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ میل جول میں 5 افراد سے زیادہ جمع نہ ہو۔ رہائشیوں کو اس حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ ناظرین، سعودی عرب میں محکمہ صحت نے حائل میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور احتیاطی تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر 2 میڈیکل کمپلیکس کے ایمرجنسی وارڈز کو سیل کر دیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ صحت حائل نے کہا ہے کہ تفتیشی ٹیمیں میڈیکل کمپلیکس کے تفتیشی دورے پر تھیں۔ انسپکٹر نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے ضوابط کی خلاف ورزیاں دیکھ کر دونوں میڈیکل کمپلیکس کے ایمرجنسی وارڈ بند کر دیے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ تمام سرکاری اور نجی ہسپتالوں، ہیلتھ سینٹرز، کلینکس اور میڈیکل کمپلیکس کو حفاظت صحت کے ضوابط کی مکمل پابندی کرنا ہوگی۔ سعودی عرب نے نئے کرونا وائرس کے 90 لاکھ ٹیسٹ کے لیے چین سے 995 ملین ریال کا معاہدہ کیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم پر یہ ٹیکہ دیا گیا ہے۔ چین اور سعودی عرب کے معاہدے پر سعودی کمپنی نپکو اور چینی کمپنی BGI نے دستخط کیے۔ سعودی عرب کی جانب سے وزیر صحت ڈاکٹر عبداللہ الربیہ اور چین کی جانب سے سعودی عرب میں موجود چینی سفیر نے دستخط کیے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق چین کورونا ٹیسٹ کے 500 چینی ماہر اور ٹیکنیشین، 6 بڑی ریجنل لیبارٹریاں اور تمام طبی سامان مہیا کرے گا۔ چینی ماہرین کو مملکت کے تمام علاقوں میں تعینات کیا جائے گا۔ چین سے آنے والی لیبارٹریاں سعودی عرب کے ہر صوبے کو فراہم کی جائے گی۔ چین سعودی عرب کو ایک موبائل لیبارٹری بھی فراہم کرے گا جس سے روزانہ 10,000 ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ چین سعودیوں کو لیبارٹریوں میں کام کرنے اور کورونا ٹیسٹ کی ٹریننگ دے گا۔ کورونا وائرس کے حوالے سے پوری دنیا کا یہ سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ ناظرین، سعودی وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے تعاون سے ریاض شہر کے درمیان میں واقع ایک بنگلے میں قائم جعلی اشیاء تیار کرنے کے کارخانے کو سیل کر دیا ہے۔ وزارت تجارت کے ٹویٹر بیان میں کہا گیا کہ اطلاع ملی تھی کہ شہر کے ایک پوش رہائشی علاقے میں غیر قانونی طور پر کارخانہ قائم کیا گیا ہے جہاں نامعلوم اشیاء تیار کی جاتی ہے۔
اطلاع ملنے پر چھاپہ مارا گیا جہاں صفائی کے لیے استعمال جعلی بوتلیں برآمد ہوئے جنہیں معروف برانڈز کا ظاہر کیا جاتا تھا۔ وزارت تجارت نے سامان ضبط کر کے فیکٹری کو سیل کر اور جعلی طریقے سے فیکٹری لگانے والوں کے خلاف مقدمہ دائر کر کے ان کا چالان متعلقہ ادارے کو بھیج دیا گیا۔ ناظرین، جدہ کے علاقہ بنی مالک میں گھر کو باربر شاپ میں تبدیل کرنے والے غیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ جدہ میں الشرفیہ کی بلدیہ کے انسپکٹرز نے بنی مالک کے محلے میں تفتیشی کارروائی کے دوران ایک باربر شاپ پر چھاپہ مارا۔ یہ شاپ غیر قانونی طریقے سے ایک عمارت میں قائم کی گئی تھی۔ انسپکٹر نے غیر قانونی شاپ سیل کر دی۔ وہاں موجود مخصوص 3 کرسیاں اور حجامت میں استعمال ہونے والے تمام آلات اور اشیاء ضبط کر لیے۔ حجام کو سیکورٹی فورسز کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب پریس ایجنسی کے مطابق محکمے کو اطلاع ملی تھی کہ ایک غیر قانونی کارکن اپنی رہائش پر ہم وطنوں کو حجامت کی سہولتیں فراہم کر رہے اور مقررہ پابندی کی خلاف ورزی کر رہے۔ رہائش پر چھاپہ مارا غیر قانونی سرگرمی پر تارکین کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا۔ ناظرین، اور آخر میں ہم آپ کو بتا دیں کہ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے کہا ہے کہ مملکت میں تجارتی پردہ پوشی کے خاتمے کے لیے مثبت پیش رفت جاری ہے۔ سعودی عرب میں قائم تمام بقالوں کو 10 مئی کی ڈیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے۔ اس دوران بقالوں پر کیش کا لین دین ختم کرے بینک کارڈز پن کے ذریعے ادائیگی کو لازمی بنایا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ سعودی عرب کی مزید تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔